حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، نبوت کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت نبی بنایا جب زمین پر شرک، بت پرستی اور گناہوں کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لوگ نیک بندوں کے مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور شرک چھوڑ دیں۔ قوم کو دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ انہوں نے دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی نصیحت کی، اعلانیہ بھی دعوت دی، چھپ کر بھی سمجھایا۔ وہ فرماتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو بارشیں نازل ہوں گی، مال اور اولاد میں برکت ہوگی، زمین سرسبز ہو جائے گی۔ قوم کا انکار۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے، مذاق اڑاتے، حضرت نوح کو پاگل کہتے، غریب ایمان والوں کو حقیر سمجھتے، حتیٰ کہ حضرت نوح کا بیٹا اور بیوی بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ سے بد دعا۔ جب صدیوں کی محنت کے باوجود قوم نے ہدایت قبول نہ کی اور ظلم میں حد سے بڑھ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اب تمہاری قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ کشتی بنانے کا حکم۔ اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح خشکی میں کشتی بنانے لگے۔ قوم گزرتی اور مذاق اڑاتی، یہ کیسا نبی ہے، پانی نہیں اور کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح صبر سے کام لیتے رہے۔ طوفان نوح۔ اللہ کا حکم آیا، جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا، اور اہل ایمان کو بھی۔ اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، ایسا طوفان آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا، ہر چیز پانی میں ڈوبنے لگی۔ بیٹے کا انجام۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن ایک بڑی موج آئی اور وہ ڈوب گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ طوفان کا خاتمہ۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان، تھم جا۔ پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کافر قوم ہلاک ہو گئی۔ نجات اور نیا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے کشتی سے اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ۔ یوں زمین پر ایک نئی پاکیزہ نسل کا آغاز ہوا۔ سبق: صبر اور استقامت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نسب نہیں، ایمان نجات دیتا ہے، تکبر ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔